سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم اس عقیدے کے ساتھ پڑھیے جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں دیا تھا، ہم یہاں سے پکاریں وہاں ہو سکے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے یار، جھوم کے بولیے سبحان اللہ۔ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سننے والے بھائی تھوڑا اس کا آواز تو بڑھا دیں۔ اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، تو فرماتا ہے بے شک تمہارا ولی اللہ ہے۔ ہم ایک ولی کی یاد میں آج رات بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تمہارا ولی اللہ ہے۔ اللہ نے اپنے لیے ولی کہا انما ولیکم اللہ۔ رب قانون اعلان کر رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، فرماتا ہے تمہارا ولی اللہ ہے ورسولہ، اور اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے۔ اس آیت میں رب نے پہلے اپنے آپ کو ولی کہا، پتہ چلا ولی اللہ کا ایک لقب ہے، اللہ کی صفت کا نام ہے ولی، ورسول، اور اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے۔ اب آگے فرمایا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، رب فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے، جو مومن متقی پرہیزگار، جنہوں نے اپنی زندگی رب کی بارگاہ میں فنا کر دی، اللہ نے فرمایا وہ بھی تمہارے ولی۔ اس آیت میں رب نے 3 چیزوں کا ذکر کیا، پہلے رب تمہارا، پھر فرمایا اس کا رسول بھی تمہارا ولی، اور فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نمازیں پڑھی، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے زکاتیں دی، جنہوں نے پرہیزگار ہوئے، فرمایا وہ بھی تمہارے ولی۔ آگے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ زور سے بولیے نا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کی آیتیں، اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے اور اس کا سننا بھی ثواب ہے۔ فرمایا اللہ تمہارا ولی اور اس کا رسول بھی تمہارا ولی، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ بھی تمہارا ولی، جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ تمہارے ولی۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کو ولی مانے، عقیدے کی بات سنو، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کو ولی مانے اور رسول کو بھی ولی مانے، کہا وہ ایمان والے مانے، وہ ابھی کامل ایمان نہیں، جنہوں نے رب کو تو ولی مانا، اس کے رسول کو بھی ولی مانا، لیکن فرمایا ابھی ایمان والے نہیں۔ فرمایا والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ قانون بیان فرما رہا ہے جو اللہ کو ولی مانے اس کے رسول کو ولی مانے۔ اے لوگوں اللہ کو ولی مانو، اس کے رسول کی ولایت پر بھی ایمان رکھو، اور وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، جنہوں نے نمازیں پڑھی، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان لوگوں کو بھی اللہ کا ولی مانو۔ میرا رب فرماتا ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ یہ تمام کے تمام اللہ کی جماعت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کو ولی، اس کے رسول کو ولی، اور وہ لوگ تو جنہوں نے صرف رب کو ولی مانا، اس کے رسول کو ولی مانا، اور سید شاہ شہید بابا کو ولی نہیں مانا، وہ ایمان والے نہیں، عبد القادر کو ولی نہیں مانا، وہ ایمان والے۔ تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ ہے، اور دوسرا تمہارا ولی کون؟ اس کا رسول،
तीसरा कौन? वो लोग जो ईमान लाए, जो आलिम रब्बानी। कुरान ने कहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा इन औलियाहुम इल्लल मुत्तकून। अल्लाह से डरने वाले उलमा है, जो डरता है वही अल्लाह का वली है। पता चला आलिम रब्बानी को भी वली मानोगे तभी ईमान वाले। ये कौन कह रहा है? ये कुरान ऐलान कर रहा है तुम्हारा वली अल्लाह, उसका रसूल तुम्हारा वली। और वो लोग जो ईमान लाए, जिन्होंने अपनी जिंदगी रब की बारगाह में फना कर दी, जिन्होंने हुब्बे दुनिया को, दुनिया की मोहब्बत को सीने से निकालकर अल्लाह की याद में अपनी जिंदगी को फना कर दी, वो तुम्हारा वली। और जब कोई बंदा रब की बारगाह में फना हो जाए, दुनिया से अपनी निगाह हटाने के बाद रब की बारगाह में अपनी जिंदगी को दे देता है, तो वो अल्लाह का वली बन जाता है। और जब मेरा रब किसी बंदे की तरफ अपनी निगाहें कुदरत करता है, तो रब फिर बंदे का वली हो जाता है। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहता हूँ, जब रब ने निगाहें कुदरत अपने बंदे की तरफ की, तब रब बंदे का वली ठहरा। इसी को मेरे रब ने फरमाया याती अल्लाहु बिकौमी युहिब्बुहुम व युहिब्बूना। सुभान अल्लाह तो बोल दो। सुभान अल्लाह। समझ नहीं आ रही है और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको तो ऊपर की चीज समझ में आती है। रब ने फरमाया याती अल्लाहु बिकौमी युहिब्बुहुम व युहिब्बूना। हम ऐसी कौम को लाएंगे जिनसे हम प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं। पता चला सिर्फ बंदा ही रब से प्यार नहीं करता है, सिर्फ हम ही रब से मोहब्बत नहीं करते, बंदे से पहले रब अपने बंदे से प्यार करने लगता है। आओ इसका अहवाल में कुरान से बताऊं। कुरान करीम ने सूरह का 15वें पारे में अपने वलियों का तज़किरा बयान किया है, जिन्हें हम अस्हाबे कहफ कहते हैं। हमारे जमाने में नहीं है, आप सोचे नहीं इसी जमाने में मज़ारात करना, इसी जमाने में नहीं। अल्लाह ने हर नबी के जमाने में वली को पैदा फरमाया, क्योंकि विलायत नबुव्वत की दलील होती है। ये उलमा जानते हैं, अल्लाह ने अपनी रबूबियत के ज़हूर के लिए दुनिया में अंबिया को भेजा, और उन अंबियाओं की नबुव्वत के ज़हूर के लिए उन्हीं अंबियाओं की उम्मत में औलिया इकराम को भेजा। उस जमाने के वली, रब ने फरमाया वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह की शान सबसे बड़ी। हर नबी रब की शान, हर नबी के जमाने के वली उन नबियों की शान, लेकिन मुस्तफा के जमाने के वली हर नबी के जमाने के वली से अफजल वाला है। अब रब ने फरमाया सूरह कहफ में इन अस्हाबे कहफ के अहवाल को बयान किया। मुराद जो नारे तकबीर, नारे रिसालत, खड़े हो जाए बाजार सब इस्तिकबाल कर लिया जरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब रिज़वी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए, आप लोग बैठ जाइए। तशरीफ किया मजा। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वसल्लम। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करिए जो मेरी तरफ रखिए। अल्लाह ने फरमाया सूरह कहफ, किसका तज़किरा किया? अस्हाबे कहफ, अल्लाह के वली। कौन? अस्हाबे कहफ, बनी इसराइल के ये कुछ औलिया, जिनकी तादाद को भी रब ने कुरान में बयान किया। ये अस्हाबे कहफ ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में
ایک ظالم بادشاہ مسلط ہوا جس کا نام تھا دقیانوس، جو اللہ کا نام لیتا نا اس کو جان سے مار دیتا۔ اللہ اللہ میرا رب قرآن میں بیان فرماتا ہے، اصحاب کہف اللہ کے کچھ ولی غار میں چھپنے کے لیے گئے، غار میں چھپنے کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ غار میں جا کر اللہ کی عبادت کریں گے تاکہ ظالم بادشاہ انہیں پکڑ کر قید نہ کر لے، انہیں پکڑ کر مار نہ ڈالے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، رب کی عبادت کے لیے ایک غار میں چلے۔ اس کی تفسیر ابن کثیر نے لکھا ہے، ابن کثیر میں اس کی تفسیر پڑھیے۔ اللہ اللہ میرا رب بیان فرماتا ہے، اصحاب کہف غار میں چلے، ایک کتا ایک جانور ان کے پیچھے چل دیا۔ ایک کتا، ایک جانور، انسان نہیں۔ امام قرطبی نے بڑی تفصیل کے ساتھ لفظ لکھا، ایک کتا اصحاب کہف کے پیچھے۔ توجہ دینا، جو لوگ اپنے سینوں میں اللہ کے ولیوں کو محبت، اللہ کے ولیوں کی محبت کو رکھتے، وہ ذرا غور سے سننا۔ ایک کتا ہے، اصحاب کہف کیوں چلے؟ تاکہ بادشاہ سے چھپنے کے بعد ہم غار میں رب کی عبادت کر سکیں۔ ایک کتا آپ کے پیچھے ہو لیا، اصحاب کہف نے پتھر کو اٹھایا، کتے کو مارنا شروع کیا، کتے کو بھگایا نہیں بھاگا۔ اب کتے نے رب کی بارگاہ میں آگے کی ٹانگوں کو اٹھا کر دعا کی، اللہ مجھے بولنے کی طاقت دے، مجھے بولنے کی قوت دے۔ اے میرے مولا، میں تیرے ولیوں سے کلام کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے ولیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ کتے نے کہا، اصحاب کہف، اے اللہ کی ولی، مجھے کیوں بھگا رہے ہو، مجھے کیوں مار رہے ہو؟ اللہ اللہ میرا رب فرماتا ہے، کتے نے کہا تھا مجھے کیوں بھگا رہے ہو؟ اصحاب کہف نے کہا، تو کتا ہے، تیری عادت ہے، تیری عادت ہے تو بھونکے گا۔ ہم غار میں جا رہے چھپنے کے لیے، تو بھونکے گا، بادشاہ کو پتہ چل جائے گی، بادشاہ ہمیں قید کر لے گا۔ اب کتے کے الفاظ سنو۔ کتے نے کہا تھا میں کتا تو ہوں، کتے نے کہا تھا میں کتا تو ہوں، میری عادت تو ہے بھونکنے کی۔ فرمایا واللہ انی احب الاولیاء والصالحین، کتا ضرور ہوں لیکن میں غدار نہیں ہوں، اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے والا ہوں۔ کیا میں کتا تو ہوں لیکن میں اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہوں۔ عیسیٰ کے زمانے کا کتا تو اور آج کے زمانے کا انسان، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا کتا، اور کس سے کہہ رہا ہے اصحاب کہف سے میں کتا ہوں، میری عادت تو ہے بھونکنے کی، لیکن واللہ انی احب الاولیاء والصالحین، اللہ کی قسم میں بھونکنے والا نہیں ہوں، میں تو ولیوں سے پیار کرنے والا ہوں۔ یہ اصحاب کہف 1-2 سال نہیں، قرآن بیان کرتا ہے 309 سال تک اصحاب کہف غار میں لیٹے رہے، اس غار میں 309 سال تک۔ اور اس میں بھی مسئلہ تھی، تقریباً 309 سال کے بعد ایک بادشاہ تھا پیدروس، اس کی قوم مرنے کے بعد زندہ ہونے پر انکار کرتی تھی، تو رب نے یہ نشانی رکھی کہ 309 سال کے بعد اصحاب کہف کو دوبارہ زندہ اٹھائے تاکہ وہ قوم میں نشانی رہے۔ تو 309 سال تک اصحاب کہف میں غار کھلی ہوئی تھی، سورج نکلتا تو تکلیف ہوتی، سورج ڈوبتا تو تکلیف ہوتی، موسم کی تبدیلی سے اصحاب کہف کے بدن کو تکلیف ہو جاتی۔ رب کا اعلان سنو، رب فرماتا ہے 15واں پارہ، میرا رب فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ
عن كهف ذات اليمين. رب فرماتا ہے سورج میرے ولی لیٹے ہوئے ہیں. کون لیٹا ہوا یار؟ زور سے بولی. میرے ولی لیٹے ہوئے. کہیں موسم کی تبدیلی سے یہ بیمار نہ ہو جائے. اصحاب کہف 6 مہینے میں ایک بار کمٹ لیتے تھے اور 6 مہینے میں ایک بار ان کا کتا جو غار کے دروازے پر بیٹھتا تھا نا وہ بھی بدلتا تھا. کہا میرے ولی لیٹے ہوئے ہیں. سورج تو پورب سے نکلتا ہے پچھم میں ڈوب جاتا ہے اور یہ اللہ کی تقدیر ہے. اگر آپ کچھ سمجھ رکھتے ہیں تو سن یہ اللہ کی تقدیر ہے. علماء بیٹھے ہوئے ہیں 22واں پارہ. رب فرماتا ہے والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. یہ سورج کے راستے مقرر پورب سے نکلے گا پچھم میں ڈوب جائے گا. یہ اللہ کی تقدیر ہے اور اللہ کی تقدیر نہیں بدلتی. لیکن 309 برس تک اصحاب کہف غار میں لیٹے. رب نے سورج کو حکم دیا اے سورج پورب سے نکلتا ہے مت نکل. اور جب نکلے تو دائیں جانب جھک جا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. جب ڈوبے تو بائیں جانب کو ہو جا تاکہ تیرے نکلنے سے میرے ولیوں کو تکلیف نہ ہو. اب ایک عقیدے کی بات سن لو. ارے جو رب 309 سال تک اپنے ولیوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے پریشانی سے بچانے کے لیے اپنی تقدیر کو بدلتا رہا, سورج کو دائیں جانب جھکاتا رہا, بائیں جانب ڈباتا رہا. جو رب 309 سال تک اپنے ولیوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے 309 سال تک اپنی تقدیر کو بدلتا رہا, تو کیا وہ رب سید شہید شاہ بابا کی محبت کرنے والوں سنو, تو کیا وہ رب ہمیں ولیوں کی محبت کی وجہ سے ہمارے مقدر بھی بدل سکتا ہے؟ جس رب نے 309 سال تک اپنی تقدیر کو بدل دیا تو کیا وہ رب ہماری تقدیر نہیں بدل سکتا ہے؟ بولیے نا. آپ کا یہ آنا یہ جلسے سجانا رائے گا نہیں. اللہ اللہ 309 برس تک اصحاب کہف غار میں رہے. ان کا کتا بیٹھا رہتا ہے. اب سنو جس نے اللہ کی ولیوں سے محبت کی ہے, اللہ کے نبی سے جن نے پیار کر لیا ہے, اور لوگوں اللہ نے اس کے نام کو اپنے کلام کا موضوع بنا لیا ہے. تاجت بیان کی جس نے اللہ کے ولیوں سے پیار کیا. رب میرا فرماتا ہے سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم. رب نے فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم. پریشان نہ ہو, 5 منٹ کی بات. مجھے لگ رہا ہے آپ پریشان ہو رہے ہیں اور اتنی دیر سے پریشان نہیں تھے اور اب پریشان ہو رہے ہیں. میں سمجھ سکتا ہوں آپ کے صحیح تھے, مقرر آپ کے سامنے ہے, اس لیے 1 منٹ آپ کو باہر ہی گزر رہا ہے. خیر اللہ قبول فرمائے. بس چند منٹ کی بات ہے. جس نے اللہ کے ولیوں سے محبت کی ہے رب نے اس کو اپنے کلام کا موضوع بنا دیا. جہاں جہاں رب نے اصحاب کہف کا تذکرہ کیا میرا اللہ وہاں کتے کا بھی ذکر کر دیا. رب نے فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم. کچھ کہے کہ اصحاب کہف 3 ہے تو چوتھا ان کا کتا ہے. اصحاب کہف 3 ہے تو چوتھا ان کا کتا. اصحاب کہف 5 ہے تو چھٹا ان کا کتا. اصحاب کہف 7 8 ہے تو نواں ان کا. جہاں جہاں اللہ نے اصحاب کہف نام لیا وہیں پر اس کتے کا بھی ذکر کر دیا. اور کیوں کرا؟ ایک جانور ہے اس لیے نہیں, بلکہ اس نے اللہ کے ولیوں سے پیار کیا اس لیے اس کا نام. اور ایسے ہی نہیں, آپ کے یہاں کوئی مہمان آئے اور کہے صاحب میں آیا ہوں اور میرے ساتھ میں میرا گھوڑا بھی آیا ہے, میری بھینس بھی آئی ہے, یا میرے گھر پر ایک گھوڑا بنا ہوا ہے, میرے گھر پر ایک بھینس ہے, جب وہ کھاتی ہے تو اس طریقے سے منہ کرتی ہے, وہ لیٹتی ہے تو ایسے کرتی ہے, تو آپ کہیں گے لگتا ہے پاگل ہو گیا ہے, یہ جانوروں کا ذکر ہمارے سامنے کر رہا ہے.
اے ہے رب کی محبت تو دیکھیے، جس نے رب کے ولیوں سے پیار کر لیا ہے نا، اللہ نے اس کی اداؤں کو قرآن میں بیان کر دیا۔ میرا رب فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، میرا اللہ بیان فرماتا ہے اصحاب کہف کا کتا جب غار کے دروازے پر بیٹھتا تھا تو اپنے آگے کی اپنے کلائیوں کو بچھا کر بیٹھتا تھا، اور یہی بات ختم نہیں ہو، یہ اصحاب کہف کا کتا مٹی نہیں بنایا جائے گا، بلکہ اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے کی وجہ سے بلعام باعور بادشاہ کی شکل میں یہ جنت میں جائے گا، یہ جنت میں جائے گا۔ اے مسلمانوں سنو، اے جلال آباد کے غیور مسلمانوں، جب ایک جانور اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے کی وجہ سے جنت میں جا سکتا ہے تو ہم کیوں نہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے، نبی کی محبت کو سینے میں بسانے والے جنت میں جا سکتے گئے۔ ایک جانور ہے جس نے پیار کر لیا، رب نے اس کی اداؤں کو قرآن میں بیان کیا، تو ہم تو پھر بھی انسان ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں یار، اگر ہم ان سے محبت کریں گے تو کیا ہم جنت میں نہیں جا سکتے ہیں؟ زور سے بولیے سبحان اللہ، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک اور سنو، اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے والوں، ان کی بارگاہوں میں رات بھر زندگی، رات بھر اپنی نیندیں قربان کرنے والوں، ان کی بارگاہ میں اپنے مال خرچ کرنے والوں، بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 968، مسلم شریف کی بھی حدیث پاک ہے، باب الایمان۔ اللہ میرے نبی نے بیان فرمایا عن سہل ابن سعید ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لا يدخلن الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب۔ فرمایا میرے نبی نے میری امت میں سے 70,000 لوگ، کتنے؟ 70,000 لوگ قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ کتنے لوگ؟ 70,000 لوگ۔ یہ کس نے کہا؟ یہ تیرے میرے نبی نے کہا، بخاری شریف میں متفق علیہ حدیث پاک ہے، ہر کسی کا اتفاق ہے، 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور کیسے جائیں گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کا حال کیا ہوگا؟ تو امام مسلم نے بڑے اچھی باتیں لکھی ہیں۔ امام مسلم نے کہا متماسکون آخر بعد اتباع، ایسے 70,000 جائیں گے ایک کے پیچھے 70,000 ہوں گے، ہر ایک کے ساتھ میں 70,000۔ عجیب سا سما ہوگا، کیا کیفیت ہوگی؟ ولی آگے ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا ان میں جو قطب ہوگا، ان میں جو ولی ہوگا، ان میں جو اللہ کا ولی ہوگا آگے چلا جائے گا، ایک زنجیر بنا دی جائے گی، پیچھے لوگ ہوں گے، اے بولو جو میزان عمل پر کپا رہے ہوں گے، جو پل صراط پر گرتے پڑتے جا رہے ہوں گے، جو میدان محشر کی گرمی سے تڑپ رہے ہوں گے، وہ لوگ چین بنا لیں گے۔ کوئی پکارتا ہوگا مجھے بھی ساتھ میں لے لو، ارے میں نے بھی محبت کیا ہے۔ کوئی عبد القادر کا چاہنے والا، کوئی غریب نواز کا چاہنے والا، کوئی اعلیٰ حضرت کا چاہنے والا، کوئی بختیار کاکی کا چاہنے والا، کوئی حضور تاج الشریعہ کا چاہنے والا، کوئی مدار پہاڑ کا چاہنے والا، اور کوئی سید شہید شاہ بابا کا چاہنے والا۔ ایک چین بنا لی جائے گی۔ میرے نبی فرماتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے ہوں گے، ان میں جو قطب ہوگا وہ سب سے آگے ہوگا، جو ولی ہوگا وہ سب سے آگے ہوگا، اور کہا جو سب سے آگے ہوگا، توجہ دے، جو سب سے آگے ہوگا وہ جنت میں سب سے بعد میں جائے۔
حدیث کا مفہوم یہ ہے اللہ کا ولی جو سب سے آگے ہوگا وہ جنت میں سب سے بعد میں جائے گا. کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا جب تک وہ اپنے چاہنے والے ایک ایک شخص کو یہاں تک کہ کوئی گناہوں کی وجہ سے دوزخ کی آگ میں جل رہا ہوگا یہ اللہ کا ولی اسے دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا. یہ کس نے فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا کہ ایسے لوگ جس نے دنیا میں جس سے محبت کی ہے ان کے ساتھ میں وہ جنت میں جائے گا. صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ان کو پہچانیں گے کیسے؟ میدان محشر ہوگا نا پوری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے وہاں پر ایک تو لوگ تو ہوں گے نہیں. اس 70,000 کی پہچان کیا ہوگی؟ اللہ اللہ میرے کریم نبی نے فرمایا وجوہ علی صورت القمر لیلۃ البدر. میرے نبی نے فرمایا ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمکتے دمکتے ہوں گے. ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی چودھویں کے رات کی چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. ان کی پہچان یہ ہوگی اللہ اللہ. کوئی اللہ کا ولی جب ہو جاتا ہے میرا رب اس سے پیار کرنے لگتا ہے اور جس سے رب پیار کرنے لگتا ہے اب رب کہتا ہے جبریل رب حکم دیتا ہے جبریل جا آسمان والوں کو بتا میں اپنے بندے عبد القادر سے محبت کرتا ہوں. یہ بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے. اے جبریل جا میں احمد رضا سے محبت کرتا ہوں آسمان والوں کو پتا. اے جبریل خواجہ غریب نواز سے محبت ہے آسمان والوں میں اعلان کر دے فینادی جبریل فینادی جبریل فینادی جبریل ان اللہ یحب فلانا 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 فی اہل السماء. میرے نبی نے فرمایا جبریل آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ آسمان والوں اللہ عبد القادر سے پیار کرتا ہے تم بھی عبد القادر سے پیار کرو. اللہ غریب نواز سے پیار کرتا ہے تم بھی غریب نواز سے پیار کرو. اللہ احمد رضا سے پیار کرتا ہے تم بھی احمد رضا سے پیار کرو. اللہ سید شہید بابا سے پیار کرتا ہے تم بھی سید شہید بابا سے. یہ میرے نبی نے فرمایا تب اللہ اپنے اس قریبی بندے کی محبت کو زمین و آسمان والوں کے دلوں میں پیدا کرتا. تو یہ ولیوں سے محبت کا سلسلہ انبیاء کرام کے زمانے سے کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا. بس تھوڑی دیر گفتگو ہوئی بہت ہے. ان کی بارگاہ میں دعا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان مزاروں سے وابستہ رہو. رب نے ان کی تقدس کی ان کی عزت کی ان کی تعظیم کی قرآن میں قسم ارشاد فرمائی ہے فلا اقسم بمواقع النجوم جس کی تفسیر یہ ہے اللہ نے قسم کھائی ان مزاروں کے ان نیچے لیٹنے والے ولی کے مزاروں کی. رب کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں ان پر حاضریاں دینے کی ادب و احترام کے ساتھ ان سے محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. مزار اسی کا بنتا ہے جو عاشق ہوتا ہے جو ادب والا ہوتا ہے. میرے رب نے فرمایا مزار اس کا بنتا ہے جو اللہ کے نبی کے سیدوں کی سادات کی آل محبت کی آل اہل بیت کی محبت میں مر جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کی قبر کو فرشتوں کے لیے مزار بنا دیتا ہوں. اپنی بارگاہ میں دعائے عمل کی توفیق دے اور جو شروع میں نے باتیں آپ سے کہی تھی اس کو یاد رکھیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے.